حضور فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا، کوئی حساب نہیں، بس رب دیکھے گا جی اس کو رحم آ جائے گا، جا جنت میں۔ یہ رحم رب کو کن لوگوں پہ آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ارحم فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر دے، آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ طاقت میں رہو، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو کسی غریب پہ رحم کرو، تمہارے پاس رزق کی کشادگی ہے تو کسی غریب کی مسکین پہ رحم کرو، طاقت ہے تو کسی مظلوم پہ رحم کرو، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی حل کرو۔ اور خلق خدا اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشان ہے، کچھ ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے، کچھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ اپنے فضول خرچیوں کی وجہ سے، اور کچھ بے جا حرص اور تمنا، لالچ اور خواہشوں کی وجہ سے خلق خدا پریشان بہت ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو تو قیامت کے دن خدا تجھ پہ رحم کرے گا، اور وہ اس کے رحم کا مظہر ہوگا۔ اللہ بغیر حساب کے کہے گا جاؤ۔ یہاں تو تم کسی کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں، کوئی تکلیف میں گراتے تو ہم کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ دلیر نہ بن، سخت مزاج نہ بن، رحم دل بن۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے جو میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جانے سے پہلے جس کی آقا شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کس کی کریں گے؟ جس نے حضور سے اپنا تعارف کروایا ہوگا۔ حضور سے تعارف کیسے ہوگا؟ وضو کی وجہ سے، 5 وقت نماز کے وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، مصطفیٰ پہچان لیں گے۔ تو نماز کے بغیر بھی چارہ نہیں، نرم دل اور رحم دل بننے کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کیسی ہوگی؟ فما ازال اشفع حتی اعطی سقاکم برجال من بعث بعدهم الى النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے شفاعت کا یوں اختیار ہوگا کہ میں اتنی بڑی شفاعت کروں گا کہ جہنم کا داروغہ میرے پاس آ جائے گا اور کہے گا محبوب اب تو آپ نے اتنی شفاعت کر لی ہے، اتنی شفاعت کر لی ہے، یہ آخر میں ہوگا، کہے گا آپ کا کوئی امتی دوزخ میں رہا ہی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کرے۔ حضور فرماتے ہیں میری مکمل شفاعت سے سب کے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ میری مکمل شفاعت سے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ پھر جنت میں بھی مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ جی کیا جنت میں مصطفیٰ کے ابھی یہ تو طے ہو گیا نا، مرنے کے وقت مصطفیٰ کے بغیر چارہ نہیں، قبر میں حضور کے بغیر سہارا نہیں، قیامت میں حضور کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی حضور کو آوازیں دیں گے، حضور کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب جہنمی ہمیشہ جہنم کے حوالے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، کیا جنتی وہاں بغیر مصطفیٰ کے گزارا کر سکیں گے؟ نہیں۔ اگر میں یہ موضوع شروع کر دوں تو 1 مہینہ اور لگ جائے گا، اس طرف نہیں جائیں گے، یہ آپ کی ادھار ہے، جب کبھی اللہ نے چاہا تو ہم اس طرف جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، گھبراؤ نہیں، گناہ کر کے توبہ کر لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو،
میں تم سے بڑے بڑے گنہگاروں کی، تم میں سے بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ تو جس مصطفیٰ نے شفاعت کر دی ہے، وفاداری بھی اسی مصطفیٰ سے، خوش بھی کرنا ہے تو اس مصطفیٰ خوش کیسے ہوں گے؟ 5 وقت کی نماز۔ حضور فرماتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، امت مصطفیٰ پہ رحم کرو، اپنے زبان پہ کنٹرول کرو۔ پتہ نہیں آپ کو جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، رحم کرو۔ رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے، اگر رحم نہیں کرو گے تو پھر رب کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔